امریکی وفد سے ملاقات کے بعد بلاول اور شہباز شریف کی ملاقات ہوئی. حکومت شدید خطرے میں ہے. فیصلہ امریکہ کے دورے کے بعد خواجہ آصف بھی نواز شریف کے در پر پہنچے. پہلے استعفیٰ، پھر تصدیق، پھر تردید. یہ معاملہ کس طرف جائے گا؟ خان کا ساتھ انہیں چاہیے. یعنی پارلیمنٹ، سینٹ اور پنجاب اسمبلی میں آج 3 عہدے بھی تحریک انصاف سے جو چھینے گئے. نیا ریکارڈ تاریخ میں لگا. اور ایمنسٹی انٹرنیشنل نے خان رہائی کے مطالبہ بھی کیا، گرفتاریاں کی مذمت بھی کی. اور رات گئی آج عدالتوں میں. 8 مئی کا آخری دن ہے. 9 مئی کے اہم کیسز کے آج ہی سارے فیصلے کرنے ہیں، ڈیڈ لائن ہے. اور سابق گورنر بھی تحریک انصاف میں دوبارہ شمولیت کے لیے تحریک انصاف سے ملاقاتیں ہیں. اور 14 اگست کی جو تحریک ہے اس وقت وہ عروج پر، کمپین جاری ہے. اور مودی ٹرمپ کا معاملہ بڑھ گیا. امریکہ کے دورے منسوخ، اسلحہ خریدنے سے انکار، وزیر دفاع کا دورہ منسوخ. اور ساتھ ہی اجیت دیول کی پیوٹن سے ملاقاتیں. مودی نے پیوٹن کو بھارت دورے کی دعوت دے دی. بھارت کو کوآڈ اتحاد سے بھی نکالنے کی بات ہے. یہ سارا معاملہ امریکہ میں دورے کے بعد جو ابھی بڑا آپ کو پتہ ہے آرمی چیف کا دورہ ہے، اس سے پہلے بلاول کی ملاقات ہوئی آپ کو پتہ ہے امریکی وفد سے، پھر شہباز شریف سے. اب مشکلات کا حکومت شکار ہے. یہ فیصلہ ہوگا آرمی چیف کے دورے کے بعد کہ معاملہ کس طرف جانا ہے. اپوزیشن لیڈر کسے لگانا ہے. تحریک انصاف کے قومی اسمبلی سے 3 عہدے واپس ہوئے. عمر ایوب کی اپوزیشن لیڈر سے، زرتاج گل کی پارلیمانی لیڈر سے، احمد چٹھا کی ڈپٹی پارلیمانی لیڈر سے، اور اس کے ساتھ صاحبزادہ حامد کی جو انسانی قائمہ کمیٹی تھی انسانی حقوق کی، اس کے چیئرمین نہیں ہے وہ. اپوزیشن لیڈر کے عہدے خالی ہیں. اس طرح سینٹ میں بھی شبلی فراز کا عہدہ ہے. تو یہ سارے معاملات طے ہوں گے جب آرمی چیف واپس آئیں گے. تحریک انصاف کے رکن پارلیمنٹ سے آپ کو پتہ ہے ایک ان کا رکن پارلیمنٹ کی کوشش کر رہا ہے کہ اسے یہ اپوزیشن عہدہ ملے، لیکن میرا نہیں خیال کامیاب ہوں گے. پارلیمنٹ آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ کا یہ حکم مان گئی کہ مخصوص نشستیں جو دی تھی وہ نہیں مانے، اور یہ حکم نے تسلیم کیا کیونکہ اس میں ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تھپکی تھی. جس طرح کوٹ لکھپت میں مقدمہ چل رہا ہے، جج نے آج دروازے بند کر کے کہہ دیا کہ آج ہی فیصلہ سنا ہوگا. اس میں بھی شاہ محمود قریشی ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد نے پہلے ہی سزا ہو چکی ہے، عمر سرفراز چیمہ، عالیہ حمزہ، سنم جاوید کے نام ہے. 4 کم عمر بچے بھی ہیں. آج اس کو اختتام میں پہنچانے کی ڈیڈ لائن ختم ہو رہی ہے، تو دیکھنا اس میں کیا ہوگا. تحریک انصاف کی 14 اگست سے جو تیاریاں ہیں، حویلیہ میں بڑا کنونشن ہے، اور 14 اگست کے حوالے سے تحریک انصاف کی قیادت بڑے سرپرائز دینے کی بات کر رہی ہے. تحریک کس طرف جائے گی، معاملات کس طرف جائیں گے، اب یہ معاملہ فائنل میں ڈساسو مومنٹ کی طرف جا رہا ہے. آج کافی دنوں بعد ایک محفل میں بھی جانا ہوا. کافی پڑھے لکھے لوگ تھے، عمران خان سے محبت کرنے والے، تحریک انصاف سے کے لیے جو قربانیاں دینے والے تھے وہاں پر بڑی تعداد میں، جن کے گھر والوں کو وہاں اٹھایا گیا. میزبان تھے میاں آصف صاحب ہیں، خود وہ چونکہ تحریک انصاف کے رہنما ہیں آسٹریلیا میں، تو انہوں نے ہم خیال لوگ اکٹھے ہوئے تھے. بڑی اہم میٹنگ تھی، لیکن اس میں عمران خان کی قید پر، ملک کے حالات پر آپ کو پتہ ہے فکری گفتگو تھی. میں نے اس میں بہت ساری چیزیں آبزرو کی جو میں کافی دنوں سے سوشل میڈیا پہ دیکھ بھی رہا ہوں، گفتگو سے اندازہ بھی لگا رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ایک مخصوص سوچ رکھتی ہے، ایک منصوبہ رکھتی ہے کہ لوگوں کو اس حد تک لے کے جائیں کہ مایوس ہو کے اس نظام سے پیچھے ہٹیں. اور اس میں پہلے نمبر پر ان کا ٹارگٹ اوورسیز پاکستانی، دوسرے پہ پاکستانی نوجوان، اور تیسرا سوشل میڈیا. دیکھیں خان نے 27 سال کی محنت کے بعد آپ کو سیاسی دھارے میں لایا ہے. یہ نوجوان بچے جو آپ کو پتہ ہے سیاست کو بورنگ سبجیکٹ سمجھ کے بات ہی نہیں کرتے تھے، آج وہ پاکستان کی تاریخ تک سمجھ چکے ہیں، مفکر بن چکے ہیں، شعور کی منزلیں طے کر چکے ہیں. اب وہ لوگ جو 45 سے زیادہ ہیں، جو عمر کا ایک بڑا اس لیے ادھیڑ عمری کہا جاتا ہے، وہ مصلحت پسند ہوتے ہیں، مفاہمت پسند ہوتے ہیں، مدافعانہ پالیسی والے. ان کی باتوں میں یہ عکس نظر بھی آتا ہے. لیکن جو نوجوان ہیں 15-16 سال سے آپ کو پتہ ہے، خاص طور پر 24 یا 30 سے 35 تک کی عمر تک کا، یہ ان 45 سال کی عمر کے لوگوں سے مختلف ہے. عمران خان نے اسی لیے اپنی تحریک کا فوکس ہمیشہ نوجوانوں کو رکھا، اور یہ سب سے زیادہ بھی ہیں 64%، اور یہ خان کے ساتھ کھڑے بھی ہیں. اس لیے میں نے سوچا اس پہ تفصیل سے بات کروں کہ یہ جو 78 سال کا آپ کو پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ نشیب و فراز دیکھ چکی ہے. تحریک انصاف کا نوجوان تو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں بہت سی چیزیں پہلی بار ہو رہی ہیں. جس طرح عمران خان قربانی دے رہا ہے، یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہے. جس طرح اسٹیبلشمنٹ ظلم کری، یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہے. اور اسی طرح انشاءاللہ اس ملک کی تقدیر بھی بدلے گی، یہ بھی پہلی بار ہوگا. اصل آزادی عوام کو ملے گی، یہ بھی پہلی دفعہ ہوگا. اور مکمل انشاءاللہ جمہوریت بھی واپس آئے گی، قانون کی بالادستی ہوگا. یہ سب کچھ انشاءاللہ پہلی دفعہ ہی آپ دیکھیں گے. دیکھیں اس میں میں لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میری آپ کو پتہ ہے کوشش یہی ہے، اور یہ پاکستان کی نہیں دنیا بھر کے مظلوموں یہی کہانی ہے. ہر ظالم ڈکٹیٹر مایوسی میں دھکیلنے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ اپنی تقدیر کو قبول کریں، لوگوں کو مایوس کریں کہ جی نظام تو یہی رہے گا، جو مرضی کر لیں ہم، ملک کی معیشت تباہ ہو، بے روزگار ہوں نوجوان، ملک چھوڑ کے چلے جائیں، ہمیں کوئی غرض نہیں، ہم نے کون سا الیکشن لڑنا ہے، ہمیں عوامی سپورٹ کی ضرورت ہی نہیں. اور اوورسیز پاکستانی یہ سوچے تو ہماری تو تقدیر میں لکھا ہے. مزاحمت چھوڑ دیں، اس کھوتا خور سوچ سے ہمیں نکلنا ہے اور دوسروں کو بھی نکالنا ہے. یہ گدھے کا گوشت اسی لیے کھلاتے ہیں کہ روحانیت اور ذہنیت پر قابو پائیں. دیکھیں اللہ نے ہمیں اسلام اور اسلامی تاریخ دی ہے، دنیا کی تاریخ. ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے وقت کو دیکھنا ہے، 23 سال اسلام مکمل ہونے کو دیکھنا ہے. غار ثور کا واقعہ دیکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور میں کفار مکہ سے چھپے ہوئے تھے، کفار مکہ پہنچ کے تھے اس غار کے دہانے تک، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر انہوں نے نیچے دیکھ لیا تو ہمیں دیکھ لیں گے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور یہ وہی لمحہ تھا جہاں ناکامی کے دہانے سے امید کی روشنی کی طرف آئے. مدینہ میں اسلامی ریاست فاتح کی طرح آئے. غزوہ خندق یاد رکھیں، 3000 مسلمان اور 10,000 باہر قریش، یہود، منافقین سب اکٹھے تھے. مسلمانوں نے خندق کھودی،
کھانے کو کچھ نہیں تھا, سخت مایوسی بھی تھی, لیکن یہ وقت تھا ایمان کا, اتحاد کا اور قیادت کا. رسول اکرم جیسا قائد, خالی ہاتھ دشمن کو جانا پڑا. یہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ ثابت قدمی. پھر شیب ابی طالب گھاٹی کا واقعہ ذرا سوچیں. ابتدائی تاریخ کا سب سے مشکل اور صبر آزما دور تھا. بنو ہاشم تھے, مسلمانوں پر مکے میں ظلم ہوا, بائیکاٹ ہوا. ایک بڑی تنگ وادی تھی وہاں, حضرت ابو طالب کی ملکیت تھی. قریش نے وہاں ظلم کیا, سماجی تجارتی تمام بائیکاٹ کر دیے. تو حضرت ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہاں بنو ہاشم کو لے کر اس وادی میں چلے گئے. اور یہ ایک دو دن کی بات نہیں, 3 سال تک یہ جاری رہا. 3 سال تک سخت بائیکاٹ, کہ کوئی بنو ہاشم سے شادی نہیں, کوئی خرید و فروخت نہیں, کوئی ان سے میل جول نہیں, کوئی ان کی مدد نہیں کرے گا. ایک تحریری معاہدہ لکھ کے خانہ کعبہ میں لٹکایا گیا, اور سب مشکلات آپ کو پتہ ہے. کھانے کو کچھ نہیں تھا, درختوں کے پتے اور سوکھی چیزوں پر گزارا کرتے تھے. چھوٹے چھوٹے بچوں کی فریادیں اور چیخیں دیکھیں. کفار مکہ ظالم تھے آج کی طرح, یہ بات چیت نہیں کرتے تھے, لوگوں کی ہمدردیاں تھیں, کچھ کی خفیہ مدد کرنے کی کوشش کرتے. لیکن پھر کیا ہوا دیکھیں, خود اللہ نے ان بے رحم لوگوں کے دلوں میں رحم ڈالا, کیونکہ ظلم زیادہ ہوا. یہ معاہدہ مکہ میں دیکھنے گئے تو وہاں سارا معاہدہ دیمک نے چاٹ لیا, سوائے بسم اللہ کے علاوہ. شرمندہ ہوئے, بائیکاٹ ختم کرنے پہ مجبور. یہ جو کچھ آج آپ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ, آج یہ دنیا میں ہو چکا ہے. ظالموں نے یہ روایت قائم کی, اسلامی تاریخ تو بھری ہوئی ہے. جہاں بھی فوج یا فوجی جرنیلوں نے بادشاہوں کے ساتھ, خلفاء کے ساتھ وفاداری چھوڑ کے سازشیں کی, بغاوت کی, غداری کی. آپ سلطنت عثمانیہ اٹھا کے دیکھیں, کیونکہ جانصری بہت بڑی غداری والی فوج تھی. واقعہ خیریہ دیکھیں, بادشاہوں کی کمزوریاں, نائلیاں, فوج کو حد سے زیادہ اختیار جو مل گیا تھا, اقربا پروری تھی, ظالمانہ پالیسیاں تھیں, بیرونی طاقتوں کے ساتھ وہ ان کے حالات تھے. سلطنت دلی بہت بڑی مثال ہے, اندلس میں فوجی جرنیل اسی طرح غداریاں کرتے رہے. سلطنت عباسیہ میں دیکھیں, بنو امیہ میں دیکھیں. تو یہ تاریخ کا ایک بہت بڑا تسلسل ہم دیکھتے ہیں, ہم سیکھتے ہیں بہت کچھ, کہ ظالم ایک دور میں ختم ضرور ہوتا ہے. اور ہر وہ شخص جو کلمہ حق ادا کرے, ظالم کے سامنے عدل و انصاف کی بات کرے, جس طرح عمران خان آج, تو مایوس ہونے کی بجائے اس مرد مومن کا ساتھ دیں. وہ آپ کی جنگ لڑ رہا ہے, خان تو ڈیل کر کے جا سکتا ہے, وہ 2 سال سے نظریات پہ کیوں کھڑا ہے, ظالم کے سامنے جھکنے سے کیوں منکر ہے. آپ کو ہر صورت میں, ہر شکل میں خان کا ساتھ دینا ہے. اور یہ دیکھیں, تاریخ میں صرف یہ مسئلے نہیں ہیں. جب بھی فوج نے حکومت پر قبضہ کیا, سربراہ قید کیے, وہ واپس حکمران آئے طاقت سے, اور باقی جرنیل پھر قتل بھی ہوئے, قید بھی ہوئے اور جلاوطن بھی ہوئے. عبرتناک انجام ہوا. مصر کے سلطان کو دیکھیں, اس کی بیوی شجر الدار کو بھی اس قلعے میں قید کیا, لیکن سلطان پھر آزاد بھی ہوا, اور پھر مملوک سلطنت کی بنیاد بھی رکھی. اسی طرح مراد چہارم ہے, وہ عثمانی سلطنت کا بڑا مشہور حکمران تھا, اس کے ساتھ بھی نپولین بوناپارٹ, آپ نے سنا ہوگا, فرانس کا یہ بادشاہ, 2 دفعہ جلاوطن ہوا شکا سے, لیکن واپس آیا دلالے سے. یہ فرانس ہو, ارجنٹینا ہو, جب بھی دنیا میں دیکھیں فوج کہیں طاقتور ہو اور حکمران کمزور ہو, یہ غیر مقبول ہو. جس طرح اس وقت نواز شریف, شہباز شریف, یہ زرداری ان کے حالات ہیں. بغاوتیں ضرور ہوتی ہیں, یاد رکھیں, اور جس لیڈر کے ساتھ عوام کی حمایت ہو تو فوج کے اندر وفادار لوگ یہ چیزیں دیکھتے ہیں, وہ موقع دے کے جو ابھی حملہ کرتے ہیں. یہ اللہ کا قانون ہے. اس وقت دیکھیں, جس طرح شیب ابی طالب میں اللہ نے 2 سہارے نبی پاک کو دیے تھے, وہ دونوں ان کے پاس چلے گئے, بی بی خدیجہ بھی اور حضرت ابو طالب بھی. غم کا سال تھا, اور یہ ہمارے لیے سیکھنے کا معاملہ ہے, بہت بڑا سیکھنے کا معاملہ. اب پاکستان جیسے حالات میں, لیبیا میں بھی ہم نے دیکھے, آپ وہ لائن آف ڈیزرٹ, صحرا کا شعر پڑھیں عمر مختار کے بارے میں, اٹلی کی قابض فوج کے خلاف جو بہادری سے, حکمت عملی سے, ایمان سے بڑی طویل جنگ لڑا. اس میں بڑی انگلش فلمیں بنی ہیں, کہانیاں میں. لیبیا کی آزادی پر ہے, جسے بڑی تاریخ 1911 میں آپ کو پتہ ہو, اٹلی نے لیبیا پر جب حملہ کیا تھا, تو جو قبائل تھے وہاں بڑے کمزور ہو گئے, تقسیم تھے, اسلحہ بھی نہیں تھا. اٹلی کے پاس بڑی جدید فوج تھی, ٹینک تھے, ہوائی جہاز تھے, ان کے پاس کیمیکل ہتھیار تھے. قبضہ انہوں نے کر لیا. مشرقی لیبیا کے ایک قبیلے میں قرآن و حدیث کا عالم عمر مختار, اس نے سنوسی تحریک شروع کی, روحانی اور سیاسی تحریک تھی, فوجی قبضے کے خلاف لیبیا کو آزاد کرانے. جنگلوں میں, پہاڑوں میں, صحراؤں میں رہ کے چھوٹے چھوٹے چھاپا مار انہوں نے گروپ بنائے. اور وہاں یہ بزرگ تھا 65 سال کا, لیکن خود گھوڑے پر بیٹھ کر لڑتا تھا, ٹریننگ دیتا تھا, فرنٹ سے لیڈ کرتا تھا. بڑی اصولوں والی جنگ تھی, گریلا جنگ. اور اس میں قیدیوں کے ساتھ نے بڑا اچھا سلوک کیا. اٹلی کے جو فوجی تھے, اس کے جرنیل, وہ بڑا اس کو حیران بھی ہوتے تھے اس کے سلوک پر. اٹلی نے بڑے فضائی حملے کیے, کیمیکل چلایا, زہریلی گیس چلائی, بڑے بڑے کیمپ کھولے, لیکن 20 سال تک عمر مختار لڑتا رہا. وہ تو 65 تھا, خان آج 73 کا ہے. اب اس دور میں بھی عمر مختار کی وفاداری, جو قربانیاں تھیں, اس کے بعد پھر اٹلی 80 سال کی عمر میں جو عمر مختار تھا, جب اٹلی کی عدالت نے اسے دہشت گرد قرار دیا تھا. لیکن اس کی بعد بھی دیکھیں اٹلی آزاد ہوا, لیبیا آزاد ہوا, اور یہ بڑا الہامی لمحہ تھا. لیبیا کی آزادی کی بنیاد تھی عمر مختار کی قربانیاں. اس نے اپنے نظریات کا دفاع کیا, اس نے کہا میں اپنے عقیدے, اپنی قوم اور اپنے وطن کے لڑوں, بالکل عمران خان جیسے لڑ رہا ہے آج. تو جو لوگ سمجھ رہے تھے اس وقت تحریک آزادی ختم ہوگی, اٹلی کی حکومت بھی سمجھ تحریک ختم ہوگی, لیکن عمر مختار کے بعد بھی پھر اصل میں لیبیا میں جو غصے اور جذبہ بڑھا, وہ پوری ایک نئی نسل میں منتقل ہوا, اور وہ اٹالین ظلم جو تھا ختم ہوا. جنرل گرازئی نام تھا اس کا, بڑا بدترین ظالم تھا. وہ لیبیا کے مشرقی علاقوں میں پورا اس نے ویران کر دیا تھا وہاں. لیکن جب جنگ عظیم دوئم شروع ہوئی اور پھر وہ لیبیا جنگی میدان بنا, وہاں اٹلی کو شکست ہوئی. لیکن یہ سارا معاملہ اصل میں سمجھانا آپ کو کہ یہ عمر مختار جیسے لوگ
اب پاکستان میں آپ کو عمران خان کی شکل میں نظر آ رہے ہیں. یہ لیبیا کی نہیں، یہ پاکستان کی تاریخ سمجھے. یہ جو میں دنیا کی آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں کہ جب بھی فوجی جرنیل بادشاہ یا خلفاء کے ساتھ وفاداری چھوڑ کر سازشیں کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اختیار آ جاتا ہے، تو ان کا انجام بعد میں ان جرنیلوں کا بھی جو ہوا تاریخ میں وہ بھی ذرا آپ دیکھیں، آپ پریشان ہو جائیں گے. اس وقت مجھے اس حکومت کے حالات ہی، اسی لیے شہباز شریف اور بلاول ملاقاتیں کر رہے ہیں کہ کسی طرح عمران خان کو اس میں شامل کیا جائے. خان آج ایک چھوٹا سی ہاں کرے سارا معاملہ حل ہو جائے، اس کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، اس کے ساتھ فوراً یہ ہاتھ ملانے کو تیار ہے اور کہتے ہیں مل کے ہم اس کو. لیکن خان جانتا ہے یہ 2 نمبر لوگ ہیں. سلطان نجم الدین یعقوب آپ کو پتہ ہے، اس کا اسی طرح کا بڑا مشہور واقعہ ہے جو بالکل جو آج کے حالات میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہم تھوڑی سی تاریخ کو اسٹڈی کیا کریں. اگر زیادہ مایوسی ہو تو کبھی کبھی دیکھیں فلسطین کے لوگوں کو کیوں نہیں آپ دیکھتے، کبھی دیکھیں تو صحیح ان کی طرف غور سے. 78 سال ان کو بھی ہو گئے ہیں، لیکن وہ کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم پیچھے مایوس ہو کے ہٹ جائیں. 4 نسلیں انہوں نے قربان کر دی. آپ کو 3 سال پورے نہیں بھی ہوئے، 2 سال خان کو قید میں ہوئے صرف. تو یہ قربانی اللہ مانگتا ہے. خان کا قد بڑا ہے، اس کی قربانی زیادہ چاہیے. ظلم کے نظام کے لیے دیکھیں جتنی دیر سے اتنی لمبی کو آپ نے دیر کی 78 سال. آج خان 2 سال سے بے گناہ قید ہے، لیکن وہ کلمہ حق بیان کر رہا ہے. وہ سیاست کو اب واقعی اپنا دین اور ایمان سمجھتا ہے. تو اس لیے مایوس ہونے کی بجائے دیکھیں اس سسٹم کو نکلنے کی بجائے کہ جی نظام ہی ایسے. آپ عمران خان کا ساتھ دیں. آپ نے 5 اگست کو جیسے دیا، 5 اگست کو بالکل 9 اپریل والا ماحول تھا جس طرح خان کی حکومت گرانے کے بعد آپ کھڑے ہوئے تھے. اور تحریک انصاف کی حکومت جو قیادت ہے وہ بے شک لنگڑی لولی حالت میں جو مرضی کریں. ان کے کچھ رہنما ڈبل گیم بھی کریں گے، وہ جو ہر دور میں ہم دیکھتے رہے، تاریخ میں بھرا ہوا ہے سارا. ابھی یہ خان کے پاس پیغامات بھیج رہے ہیں مفاہمت کے. ان کے 3-4 لوگ ابھی دوبارہ انہوں نے بھیجے ہیں. ابھی تو حامد میر صاحب سے بھی انہوں نے انکشاف کیا. یہ دیکھیں عمران خان نے ان کو صاف صاف ایک بات کہہ دی، میں نواز شریف نہیں ہوں، ڈیل نہیں کروں گا. خان پاک دامن ہے، اسے پتہ ہے یہ صرف وقت حاصل کرنے کے لیے اقتدار کی واردات کر رہے ہیں، مفاہمت کے چورن بیچ رہے ہیں. اور اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں کہ ایک طرف کے 9 مئی کے مسلمان کو پھانسی دے، دوسری حالانکہ جرم ثابت نہیں ہوا. تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں یہ کوشش کرتے ہیں خان کا بیانیہ ختم کرنے کے لیے اسے ساتھ جوڑ دیں. انہیں صرف ایک گارنٹی چاہیے، واشگاف الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اگر ہمیں باہر آ کے کچھ نہ کہے تو ہم سارا کچھ کرنے پہ تیار ہیں. بہرحال مذاکرات کوئی نہیں ہو رہے اس طرح کہ یہ واضح میں رکھیے گا کیونکہ احتجاج کے دن اس لیے مذاکرات کی خبروں پہ دھیان نہ دیجیے گا. یہ کوشش پوری البتہ کریں کہ خان کو کسی طرح منا لیں. تحریک انصاف کو یہ دیوار سے لگانے کی پوری کوشش بھی کر رہے ہیں، لیکن آج بھی آپ میڈیا کے تمام چینلز اٹھا کے دیکھیں، تمام پروگرام، ہر پروگرام میں عمران خان عمران خان عمران خان. ان کے پاس اور کیا ہے پاکستان کی عوام کو دینے کے علاوہ؟ تو یہ تسلیم کرتے ہیں اس چیز کو. عمران خان انشاءاللہ ختم شدہ نہیں ہو سکتا. ابھی تحریک انصاف کے پارلیمانی انتخابات کا معاملہ جو ابھی لاہور ہائی کورٹ سے ریلیف کی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ضمنی انتخابات کا جو معاملہ ہے اس کی میں بات کروں، اس پہ فیصلہ عمران خان ہی کریں گے. میرے خیال میں یاد رکھنا چاہیے، دیکھیں اسٹیبلشمنٹ انہیں کبھی جیتنے نہیں دے گی ان کے امیدواروں کو، یا انہیں اغوا کر لیں گے، دستبردار کروا لیں گے، یا فارم 47 بنا لیں گے. اس الیکشن کا انہیں بائیکاٹ کر رہا ہے. جب تک آرمی چیف موجود ہے انہیں کسی الیکشن میں نہیں جن کی ہر نشست چھینی جائے گی. ظاہر انہوں نے 2/3 کر کے اکثریت اپنے معاملات کرنے ہیں. اب یہاں پر دیکھیں لیکن وقت ثابت کرتا ہے ہر چیز. جنرل باجوہ یہ کہ الزام لگاتے تھے جی عمران خان لے کے آیا طالبان کو حالات بگڑ گئے. جنرل باجوہ نے آج وہ محمد مالک نے خود کہا کہ میرے سے بات کی کہ ہم نہیں ان کو لا کر مجھے بلائیں پارلیمنٹ میں بتاتا ہوں، ہم نے صرف فیصلہ کیا تھا لیکن بلایا نہیں تھا. تو خان کی ہر چیز کی گواہی وقت دے رہا ہے، اس کے ہر فیصلے کی گواہی وقت خود دے رہا ہے. پاکستان کے لوگ دیکھیں صرف تگڑے رہیں، مایوسی کو اپنے نزدیک نہ آنے دیں. کبھی کبھی تاریخ پڑھا کریں، اللہ کو یاد کیا کریں. یہ دیکھیں آپ کی قوموں کی زندگی، یہ اوورسیز پاکستانی تو دیکھیں پھر اپنی زندگی میں تھوڑے مشغول ہو جاتے ہیں. پاکستانی کہاں جائیں گے؟ وہ ان کے پاس تو اور کچھ بھی نہیں ہے راستہ. ان کے بچوں پاس 1.80 کروڑ لوگ بے روزگار ہیں نوجوان. وہ کدھر جائے گا؟ وہ سارے کے سارے تو باہر نہیں جا سکتے. انہیں تو اسی سسٹم میں رہ کے اس سے آپ کو پتہ ہے اپنے پرامن انداز سے اپنے حقوق لینے، اس کے لیے تگڑے رہیں، کوشش کرتے ہیں. نتیجہ اللہ پہ چھوڑیں، اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. اور بڑی بڑی قوموں کی اس نے کی ہے، آپ کی بھی انشاءاللہ کرے گا. لیکن اس سسٹم سے یہ جو آپ کو مایوس کر کے پیچھے کرنا چاہتے ہیں یہ نہ کہ تاکہ یہ چاہتے ہیں سونی ہو جائے گلیاں اور جنرل اور رانی اکٹھے پھریں، یہ نہیں انشاءاللہ ہوگا. اپنا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.